حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 3 روز قبل فرماتے ہوئے سنا، تمہیں اللہ سے حسن ظن کی صورت میں موت آنی چاہیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1605۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1607۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1610۔ حضرت عبید اللہ بن خالد بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچانک موت غضب کی گرفت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1611۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان شخص کے پاس گئے جبکہ وہ نزع کی حالت میں تھا۔ آپ نے فرمایا، تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے موقع پر کسی بندے کے دل میں 2 چیزیں یعنی امید اور خوف اکٹھی ہو جائیں تو اللہ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید کرتا ہے، اور جس چیز سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے اسے بے خوف کر دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1612۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ مرنے کے بعد کے سما کی ہولناکی بہت سخت ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو جائے اور اللہ عز و جل اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1613۔